کہ ایک انسان کو اتنا علم ہونا چاہیے کہ اس پر اس کے خالق مالک اللہ رب العالمین کے کیا حقوق ہیں۔ من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے ماہ رمضان کا روزہ رکھا، روزے کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیا۔ جب تک کوئی انسان قرآن پر عملی طور پر عمل نہ کرنے لگے، قرآن اپنے عمل میں نہ لے کر کے آئے، ایمان قرآن پر ایمان یہ نامکمل ہوتا ہے۔ انبیاء کی نسل تھی، بڑے اونچے حسب نسب کے تھے، اور صحابہ کے انبیاء کی اولاد تھی، لیکن نماز کو انہوں نے ضائع کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی جہنم میں ڈال دیا۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ ہم نے آج آپ حضرات کے سامنے قرآن پاک کی ایک آیت اور نبی علیہ السلام کی ایک حدیث پڑھی ہے، اور اس آیت اور حدیث کا تعلق علم اور علم کی فضیلت سے ہے۔ اسلام میں علم کی بڑی اہمیت اور اس کی بڑی فضیلت ہے۔ دنیا میں جتنے مذاہب ہیں، سب سے زیادہ علم کی رغبت جس مذہب نے دلائی ہے وہ اسلام ہے۔ اسی لیے اسلام کے بارے میں کہا جاتا ہے، اس دنیا میں اس علم کا علم بردار اور علماء اور علم کی فضیلت کا سب سے بڑا شرف جس کو حاصل ہے دنیا میں عام کرنے کا، وہ مذہب اسلام ہے۔ علم حاصل کرنا ضروری ہے، لیکن یہاں ہماری علم سے مراد علم شریعت ہے، یعنی شرعی علم حاصل کرنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ اور یہ علم حاصل کرنا اس کی دو قسمیں ہیں، یا یوں کہے کہ علم حاصل کرنے جو فرض قرار دیا ہے وہ دو قسمیں ہیں۔ نمبر ایک ہے فرض کفایہ، نمبر دو فرض عین۔ فرض کفایہ کا مطلب یہ ہے کہ ہر وقت امت کے اندر علماء کی ایک بڑی جماعت موجود ہو، جو پوری دنیا ایک علماء کی ایک بڑی جماعت، ایک ایسی ٹیم موجود ہو جو دنیا کے اندر پیش آمدہ سارے مسائل کا حل کتاب و سنت کی روشنی میں حل کر سکے۔ اتنا علم حاصل کرنا یہ فرض کفایہ ہے، جیسے کہ رب العالمین نے قرآن پاک سورۃ التوبہ کے اندر بیان کیا ہے، فلولا نفر من کل فرقۃ منہم طائفہ۔ اللہ نے وعدے کیا کہ ہر گروہ کا، ہر خاندان اور قبیلے کا ایک گروہ علم حاصل کرے، دوسرا گروہ اپنے دنیاوی کاروبار کو دیکھے۔ اتنا علم حاصل کرنا یہ علم فرض کفایہ ہے۔ اور ایک دوسری قسم ہے دوستو علم حاصل کرنے کی فرض عین۔ فرض عین کا مطلب یہ ہے کہ ہر کلمہ گو مرد ہو یا عورت، چھوٹا ہو یا بڑا، ہر انسان کے اوپر اتنا دینی علم حاصل کرنا ضروری ہے جس کی وجہ سے وہ حلال حرام جائز ناجائز پہچان سکے، اور اپنی ایک زندگی علم کی روشنی میں اسلامی زندگی وہ گزار سکے۔ اس علم کو کہا جاتا ہے فرض عین۔ اتنا علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر ضروری ہے۔ یہی وہ چیز ہے جس کے متعلق نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر اللہ تعالیٰ نے فرض قرار دیا ہے۔ اب یہاں ایک بڑی اہم چیز یہ ہے کہ علم حاصل کرنا فرض کیوں قرار دیا گیا؟
علم حاصل کرنا ضروری کیوں قرار دیا گیا؟ تو اس کو سمجھنے کے لیے دوستو چند باتیں سمجھنا ضروری ہیں۔ نمبر ایک، دنیا کے اندر ہر انسان پر دو قسم کے حقوق اللہ تعالیٰ نے فرض قرار دیا ہے۔ ایک کو کہا جاتا ہے حقوق اللہ اور دوسرے کو کہا جاتا ہے حقوق العباد۔ حقوق اللہ اور حقوق العباد یہ دو طرح کے حقوق ہیں جو دنیا میں ہر انسان پر فرض قرار دیا، خاص طور سے مسلمانوں پر اللہ تعالیٰ نے فرض قرار دیا ہے۔ حقوق اللہ کا مطلب یہ ہے کہ ایک انسان کو اتنا علم ہونا چاہیے کہ اس پر اس کے خالق مالک اللہ رب العالمین کے کیا حقوق ہیں، اللہ تعالیٰ نے اپنا حق بندوں پر کیا مقرر کیا ہے، اتنا علم حاصل کرنا ضروری ہے کہ جس سے انسان اللہ تعالیٰ کے حقوق کو پہچانے۔ اور دوسرے حقوق ہیں جن کو کہا جاتا ہے حقوق العباد یا حقوق المخلوق۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ انسان دنیا میں لوگوں کے ساتھ، اللہ کی مخلوق کے ساتھ جو زندگی گزارتا ہے، اللہ کے مخلوق کے کیا حقوق ان مومن پر ہیں۔ اللہ کے بعد بندوں کے حقوق میں نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ سب سے بڑا حق والدین کا ہے۔ والدین میں بھی والدہ کا والد سے بھی بڑا حق ہے۔ اولاد کے حقوق ہیں، شوہر کے حقوق ہیں، بیوی کے حقوق ہیں، پڑوسیوں کے حقوق ہیں، انسانوں کے حقوق ہیں، یہاں تک کہ یہ دنیا میں جو جانور اور مویشی اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے ہیں ان کے بھی حقوق انسانوں پر ہیں۔ اب انسان جس پر انسانوں غیروں کے اتنے حقوق ہیں، ان حقوق کی معرفت علم حاصل کرنے ہی پر ہو سکتی ہے۔ جب تک انسان کے پاس علم نہیں ہوگا وہ غیروں کے حقوق کو نہ تو جانے گا نہ غیروں کے حقوق کو ادا کر سکے گا۔ اس لیے علم حاصل کرنا ضروری ہے تاکہ ایک مسلمان حقوق اللہ کو بھی پہچانے اور حقوق العباد کو بھی پہچان لے۔ نمبر دو، علم حاصل کرنا اس لیے بھی ضروری اور فرض قرار دیا گیا ہے کہ ہر انسان کو یہ سوچنا چاہیے کہ اس کے خالق نے، اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں پر اپنی عبادت کو فرض قرار دیا ہے۔ جیسے کہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونِ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينِ۔ رب العالمین فرماتے ہیں ہم نے انسان اور جنات کو صرف اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ وہ ہماری عبادت کریں۔ اب اسی طرح سے سورۃ ملک کے ابتدائی آیات میں رب العالمین نے فرمایا تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ یعنی اللہ رب العالمین فرماتے ہم نے انسان کو پیدا کیا، موت اور حیات اس کے لیے مقرر کیا، لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ اللہ دیکھ لے کہ کون انسان زیادہ نیک اعمال کرتا ہے۔ تو جب ہماری پیدائش کا اور دنیا میں آنے کا سب سے بڑا مقصد اللہ رب العالمین نے یہ بنایا ہے کہ ہم اللہ کی عبادت کریں، اللہ کی عبادت، اور اس فریضے کو کوئی انسان اس وقت تک نہیں ادا کر سکتا جب تک کہ اسے یہ نہ معلوم ہو کہ اللہ کی عبادت کیا ہے۔ تو اس لیے بھی علم حاصل کرنا ضروری ہے مسلمان پر کہ وہ علم حاصل کرنے کے بعد ہی اللہ تعالیٰ کی عبادت کا معنی مطلب سمجھ سکتا ہے، اور کیا چیزیں عبادت ہیں کیا عبادت نہیں وہ اسی وقت اس کو معلوم، اسی وقت اس کی ادائیگی کر سکتا ہے جبکہ اس کے پاس علم ہو۔ نمبر 3، ایک وجہ اور ہے علم کے ضروری اور فرض قرار دینے کی، یعنی اسلام نے کیوں مسلمانوں پر علم حاصل کرنا فرض قرار دیا، اس کی تیسری بڑی وجہ یہ ہے
کہ اللہ تعالی نے دنیا کے اندر بہت ساری چیزیں حلال کی ہیں اور بہت ساری چیزیں حرام قرار دی ہیں۔ ہر مسلمان کے لیے حلال کرنا ضروری ہے، حلال ہی کرنا چاہیے، حرام سے اپنے آپ کو بچانا ضروری ہے۔ حلال دنیا میں اب کیا چیزیں حلال ہیں، کیا حرام ہیں، اس کا علم انسان کو اسی وقت ہو سکتا ہے جب کہ انسان علم حاصل کرے۔ تو یہ تین وجوہات ہم نے آپ کے سامنے رکھی ہیں جن کی بنا پر علم حاصل کرنا ضروری ہے۔ چونکہ اللہ کی عبادت، حلال حرام کا علم، حقوق اللہ، حقوق العباد، ان تمام چیزوں کی ادائیگی علم پر موقوف ہے، اسی لیے اسلام نے علم کی بڑی فضیلت بیان کیا ہے۔ بہت ساری قرآنی آیات اور نبی علیہ السلام کی احادیث ہیں جس میں نبی علیہ السلام نے یا اللہ رب العالمین نے قرآن میں بہت زیادہ علم کی فضیلت بیان کی ہے۔ اسی سلسلے میں نے ایک آیت تلاوت کی تھی جس میں رب العالمین نے ارشاد فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ سے وہی ڈرتے ہیں جس کے پاس علم ہوگا۔ جب کسی کے پاس علم ہی نہیں ہوگا تو وہ کیسے اللہ تعالیٰ سے ڈرے گا؟ اس آیت نے واضح کر دیا علماء ہی اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ذات کا، صفات کا جن کو علم ہوگا وہی اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں۔ اس لیے اس آیت میں علم کی بڑی فضیلت بیان کی گئی۔ رب العالمین نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکۃ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ اللہ رب العالمین نے ہر انسان پر یہ فرض قرار دیا ہے کہ وہ توحید پر قائم رہے اور دنیا کے لوگوں کو توحید کی طرف بلائے۔ رب العالمین نے یہ آیت سورہ آل عمران کی جو میں نے آپ حضرات کے سامنے پڑھی، اس میں رب العالمین نے اعلان کیا ہے توحید کی گواہی اللہ دیتے ہیں، فرشتے دیتے ہیں اور علم والے انسان دیتے ہیں۔ جب انسان کے پاس علم ہی نہیں ہوگا تو علم کی گواہی، شہادت توحید کی گواہی کیسے دے گا؟ اس آیت میں علم کی بڑی فضیلت بیان کی۔ انسان علم کے ذریعے اتنا اونچا مقام و مرتبہ حاصل کر لیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ اللہ فرشتوں کے صف میں آ جاتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تین گواہیوں کا تذکرہ کیا کہ توحید کی تین لوگ گواہی دیتے ہیں، ایک اللہ، دوسرے فرشتے اور تیسرے اہل علم۔ نبی علیہ السلام نے حدیث پاک میں بہت ہی زیادہ علم کی فضیلت بیان کی، جن میں سے ایک حدیث آپ حضرات کے سامنے ہے۔ امام احمد بن حنبل، امام ترمذی، امام اسی طرح سے ابن حبان وغیرہ نے نقل کیا، حضرت صفوان ابن عسال المرادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، کہتے ہیں کہ میں ایک دن نبی علیہ السلام کے پاس آیا، ہمیں کچھ مسئلہ پوچھنا تھا۔ میں نبی علیہ السلام کے پاس آیا، نبی علیہ السلام مسجد میں ٹیک لگا کر کے بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ نے فرمایا یا عسال تم کس لیے آئے؟ میں نے کہا یا رسول اللہ ہم آپ سے علم حاصل کرنے کے لیے آئے ہیں، یہ ہے علم حاصل کرنے کی فضیلت۔ اب آگے سنیے، نبی علیہ السلام نے جب پوچھا عسال تم کس لیے آئے؟ کہا یا رسول اللہ میں آپ سے علم حاصل کرنے کے لیے آیا ہوں۔ نبی علیہ السلام نے جیسے سنا کہ یہ ہمارے صحابی صفوان ابن عسال المرادی ہمارے پاس کچھ دین سیکھنے کے لیے آئے ہیں، کچھ علم سیکھنے کے لیے آئے ہیں، تو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا مرحبا بطالب العلم، مرحبا بطالب العلم، ان طالب العلم تحفه الملائکۃ باجنحتها ثم يركب بعضهم الى بعض حتى بلغوا السماء الدنيا او كما قال علیہ السلام۔ آپ نے فرمایا عسال تم علم حاصل کرنے کے لیے آئے ہو، تمہارا علم حاصل کرنے کے لیے آنا مبارک ہو، لیکن سن لو جب بھی انسان علم حاصل کرنے کے لیے کہیں
نکلتا ہے اور جاتا ہے، فرشتے جو ہیں چاروں طرف سے اس کو گھیر لیتے ہیں اور اس کے پیروں کے نیچے اپنا پر بچھا دیتے ہیں اور فرشتے اس کے اوپر رحمت لے کر کے چھا جاتے ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا پھر ایک فرشتہ دوسرے پر، تیسرے پر، اس طرح سے فرشتے ایک دوسرے پر جب کھڑے ہونے لگتے ہیں تو یہاں تک کہ اتنی لمبی لائن فرشتوں کی لگ جاتی ہے، اتنے اوپر تک جاتے ہیں کہ ایک فرشتوں کی ایک جماعت آدمی پر رہتی ہے تو دوسرے تہ بتہ فرشتوں کا گروہ یہ لگتا جاتا ہے، یہاں تک کہ سب سے اوپر والی فرشتوں کی جماعت آسمان تک پہنچ جاتی ہے۔ نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ دیکھو فرشتے جب کوئی دیکھتے ہیں کہ کوئی انسان علم حاصل کرنے کے لیے جا رہا ہے تو فرشتے الحمدللہ اتنا خوش ہو جاتے ہیں، اتنا خوش ہو جاتے ہیں کہ اس کو رحمت کے فرشتے چاروں طرف سے اس پر چھا جاتے ہیں، ڈھانپ لیتے ہیں اور فرشتے اتنے کھڑے ہو جاتے ہیں رحمت لے کر کے کہ آخر تک آسمان تک پہنچ جاتے ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا فرشتے اس لیے چاروں طرف سے گھیر کے کھڑے ہو جاتے ہیں من محبتہم لما یطلبو، طالب علم حاصل کرنے کے لیے جو نکلا اس کا علم حاصل کرنا اللہ کو اتنا، فرشتوں کو اتنا محبوب ہے کہ آسمان کے سارے رحمت کے فرشتے اس کے اوپر آتے ہیں، پر بچھاتے ہیں اور چاروں طرف سے رحمتوں سے اسے ڈھانپ لیا کرتے ہیں۔ اسی طرح سے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ابن ماجہ وغیرہ طبرانی کی روایت یہ بڑی اہم ہے، حضرت امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے، ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من غدا الی المسجد لم یأتہ الا ان یتعلم خیرا او یعلمہ۔ آپ نے ارشاد فرمایا جب بھی کوئی مسلمان کسی مسجد میں آتا ہے اور اس کے مسجد میں آنے کا مقصد یہ ہے کہ علم سیکھیں یا علم سکھائے، علم سیکھنے یا سکھانے کی غرض سے، کچھ دین معلوم کرنے اور معلوم کرانے کی غرض سے جب کوئی انسان مسجد میں آتا ہے تو اللہ فلہ اجر حج تام حجتہ، تو اللہ تعالیٰ اس کو ایک مکمل حج کرنے کا ثواب دیتے ہیں۔ یہ حدیث بسند سے صحیح منقول ہے اور اس سے بڑی حدیث، اسی حدیث کو امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں تو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب بھی کوئی انسان علم حاصل کرنے کے لیے مسجد میں آتا ہے، آنے کا مقصد صرف ان یتعلم خیرا او یعلم، وہ علم حاصل کرے یا علم حاصل کرتا ہے یا علم سکھاتا ہے، تو آپ نے ارشاد فرمایا مسجد میں جب صبح آتا ہے اس کو لہو اجر معتمر تامن عمرتہ، اللہ تعالیٰ اس کو ایک عمرے کا ثواب دیتے ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا ومن غدا ومن راح، اور جو مسلمان شام کو تھوڑا سا ٹائم نکال کر کے علم حاصل کرنے کے لیے علماء کے مسجد میں آتا ہے اور مسجد میں آنے کا مقصد صرف ہی ہوتا ہے کہ علم حاصل کرے یا لوگوں کو علم سکھائے، تو آپ نے ساتھ میں صبح آیا تو عمرے کا ثواب اور شام کو بھی آ جاتا ہے تو علم حاصل کرنے کی برکت سے شام کو اللہ تعالیٰ اسے ایک حج کا ثواب دیا کرتے ہیں۔ کتنی بڑی فضیلت علم حاصل کرنے والوں کی، جو مسجدوں میں آ کر کے کبھی درس حدیث میں، درس قرآن میں، جمعے کے خطبے میں آ کر کے دین کی چند باتیں اگر وہ سیکھنے کے لیے مسجد میں آ جاتے ہیں صبح شام تو اللہ تعالیٰ ان کو حج اور عمرے کا ثواب دیا کرتا ہے۔ سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من جاء فی مسجد ھذا، اے لوگو جو ہمارا امتی مسجد میں آیا اس مسجد کے اندر، لم یأتہ الا لخیر یتعلمہ او یعلمہ، اور اس مسجد میں آنے کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ علم سیکھے یا علم سکھائے، تو اللہ تعالیٰ اس کو اتنا بڑا ثواب دیتے ہیں فہو بمنزلۃ المجاہدین فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں میدان جہاد میں
مجاہد کو جہاد کا جتنا ثواب دیتے ہیں اس سے بھی کہیں زیادہ اللہ تعالیٰ علم حاصل کرنے اور سیکھنے سکھانے والے کو اللہ تعالیٰ جو ثواب دیا کرتے ہیں۔ اس لیے ہم تمام حضرات کو چاہیے جہاں دنیا کی ساری چیزیں ہم کرتے ہیں وہاں ذرا علم حاصل کرنے کی بھی کوشش کریں تاکہ اپنے رب کے حقوق کو پہچانیں، لوگوں کے حقوق کو پہچانیں، حلال و حرام کو پہچانیں، ہم اسلامی زندگی کیسے گزاریں، ہمیں ان تمام چیزوں کا علم حاصل ہو جائے۔ اس لیے ہم آپ حضرات سے گزارش کرتے ہیں کہ تھوڑا سا وقت نکال کر کے علم حاصل کیا کریں۔ اور میرے بھائیوں، اگر کسی نے دنیا کی ساری چیزیں سیکھی، دنیا کمانے کا، تجارت کرنے کا، کاروبار کرنے کا، کھیل کود کا، سب کچھ انہوں نے سیکھا، لیکن اگر انہوں نے دین سیکھنے کی کوشش نہ کی تو ایسے انسان سے اللہ تعالیٰ بہت ہی زیادہ ناراض ہوتے ہیں۔ کتنا ناراض ہوتے ہیں اس کو اس حدیث سے اندازہ لگائیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان اللہ لیبغض کل عالم بالدنیا جاہل بالآخرہ۔ اے لوگو، اللہ تعالیٰ اس انسان سے بہت ہی زیادہ نفرت کرتے ہیں جو دنیا کی تو بڑی معلومات رکھتا ہے لیکن دین کے بارے میں بالکل صفر و جاہل ہوا کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری حدیث کے اندر ناظرین ارشاد فرمایا، وہ بھی یاد رکھیں، نبی علیہ السلام کس طرح سے وعید سنا رہے ہیں۔ اللہ اس انسان سے بہت نفرت کرتا ہے، نعوذ باللہ، اللہ بندے سے نفرت کرے لیکن بندے نے قصور بہت بڑا کیا، وہ یہ کہ اس نے علم سب کچھ سیکھا لیکن دین سیکھنے کی کوشش نہ کیا، اسی لیے اللہ تعالیٰ اس سے نفرت کرتے ہیں۔ دوسری حدیث کیا ہے؟ اللہ اکبر، آپ نے فرمایا وَلَمْ يَتَفَقَّهْ لم یبال اللہ، جو سب کچھ سیکھتا ہے لیکن دین سیکھنے کی کوشش نہیں کرتا، پھر اللہ ایسے انسان کو لاوارث چھوڑ دیتا ہے، اس کی کوئی پرواہ کرتا ہی نہیں۔ رب العالمین نے قرآن پاک کے اندر یہ بھی آپ حضرات کو بتا دیں، قیامت کے دن انسان جب جہنم میں ڈالا جائے گا تو سب سے بڑا افسوس وہ یہی کرے گا کہ دنیا میں ہم نے دین نہیں سیکھا تھا۔ سورۃ ملک کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کلما القی فیہا فوج سألہم خزنتها، جب بھی قیامت کے دن گنہگاروں کو جہنم میں گھسیٹ کر کے ڈالنے کے لیے فرشتے جہنم کے دروازے پر لائیں گے تو جہنم کا داروغہ پوچھے گا الم یأتکم نذیر، تم لوگ جہنم میں کیوں جا رہے ہو؟ تم نے گناہ کیا تھا تو کیا کوئی تم کو بتانے والا سکھانے والا نہیں آیا تھا کیا حلال ہے کیا حرام؟ تو اس موقع پر جہنمی ایک ہی افسوس کرتے ہیں دوستو، کیا کہتے ہیں؟ لو کن وقالوا لو کننا نسمع او نعقل ما کننا فی اصحاب السعیر، آیا تھا بتانے والا سمجھانے والا، کاش کی اگر ہم دنیا میں علم سیکھے ہوتے، ہمیں معلوم ہوتا، ہم علم سیکھتے تو ہمیں معلوم ہو جاتا کہ ہمیں کیا کرنا ہے، جنت کیسے ملے گی، جہنم سے کیسے ہم بچ سکتے ہیں۔ اگر ہم علم حاصل کیے ہوتے تو ہمیں معلوم ہوتا کہ ہم پر کیا کرنا ضروری ہے، ہم اس وقت عمل کر لیے ہوتے تو ما کننا فی اصحاب السعیر، آج ہم جہنم میں نہ ڈالے جاتے۔ دیکھو سب سے بڑا افسوس جہنم میں جاتے وقت انسان یہی کر رہا ہے ناظرین کہ میں نے دنیا میں کچھ سیکھا نہیں تھا، اگر دنیا میں علم سیکھا ہوتا تو آج میں جہنم میں نہ جاتا۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں ان کو علم حاصل کرنے کی فکر اور احساس اس وقت ہوا جبکہ احساس کرنے سے کچھ کام آتا نہیں۔ فاعترفوا بذنبہم، انہوں نے اپنے قصور کا اقرار کر لیا، فسحقا لاصحاب السعیر، اور ان کو جہنم میں ڈال دیا گیا۔ اسی طرح سے رب العالمین نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ ہم غافلون، دنیا کی تو بڑی معلومات رکھتے ہیں لیکن افسوس یہ ہے کہ دین کے بارے میں بالکل زیرو اور صفر ہوا
کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے 27ویں پارے سورہ نجم کے اندر بڑی شدید وعید سنائی، فرمایا فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّىٰ عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا ذَلِكَ مَبْلَغُهُم مِّنَ الْعِلْمِ۔ اے نبی آپ ان لوگوں سے اعراض کر لیں جو صرف دنیا ہی سیکھتے ہیں، دنیا ہی چاہتے ہیں، دنیا میں جو کچھ انہوں نے کیا ہے، جو کچھ محنت کیا، جو ہزاروں لاکھوں درہم خرچ کر کے جو کچھ سیکھا بھی تھا تو دنیا کمانے کے لیے سیکھا تھا، لیکن دین سیکھنے کی کبھی انہوں نے کوشش ہی نہیں کیا۔ فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّىٰ عَنْ ذِكْرِنَا، آپ اعراض کر لیں ان لوگوں سے جو منہ پھیر لیتے ہیں اور دین سیکھنے سکھانے کی کوشش نہیں کیا کرتے۔ اس لیے ناظرین ہم آپ تمام حضرات سے اپیل کرتے ہیں کہ حتی الامکان جہاں دنیا میں ساری چیزوں کو وقت نکالتے ہیں، اتنا بڑا فریضہ علم جو ہے، علم بھی حاصل کرنے کے لیے تھوڑا ٹائم نکالیں، مساجد میں جائیں، علماء کے پاس جائیں، کتابیں پڑھیں اور علماء سے تعلقات قائم کر کے اپنی معلومات میں اضافہ کریں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ۔